فنکار لوگ بجانے نا کہ زخمہ لوہے کا جگہ ہوتا ہے، اس کو مدراب پر بیچ کہتے ہیں، فارسی میں اس کو زخمہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ موصوف ہو اور صفت نہ ہو، یہ نہیں ممکن ہے جی۔ تو اس کی مثال اس نے تھی کہ بجتا ہو ستار اور محراب نہ ہو، پھیلی ہوئی چاندنی ہو، مہتاب نہ ہو۔ بجتا ہو ستار اور محراب نہ ہو، پھیلی ہوئی چاندنی ہو، مہتاب نہ ہو۔ میں نہیں ہو سکتا، نہ ہو تو جب تک۔ میں نہیں ہو سکتا، نہ ہو تو جب تک، ممکن ہی نہیں حباب ہو آب نہ ہو۔ پہلے وجود تیرا تو ہے، حی قیوم ہے، قائم بالذات ہے۔ ہم قائم مقام بالاعراض ہیں، تو قائم بالذات ہے۔ تیری ذات پہلے ہے، قدیم ہے، ہم حادث ہیں۔ تو ہے، تیرے ہونے کے صدقے ہم ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پانی تو بھائی کوئی نہیں ہے اور بلبلہ ہے۔ بلبلے کا وجود پانی کا مرہون منت ہوتا ہے، پانی کا ہونا بلبلے کے وجود سے پہلے پانی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں نہیں ہو سکتا، نہ ہو تو جب تک، ممکن ہی نہیں حباب ہو آپ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، اللہ مالک ہے، ملیک مقتدر، سبحان اللہ۔ تو مالک ہے خزائن کا، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطاب فرمایا تھا جامعہ نعمانیہ لاہور میں حزب الاحناف میں فضیلت علم پر، وہ چھپا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، مدبودات میریہ کے آخر میں بھی غالباً ہے۔ تو اس میں وہ ایک حدیث لکھتے ہیں، فرمایا کہ انی علیم، اللہ نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انی علیم، میں علم رکھنے والا ہوں، علیم ہوں، بہت علم رکھنے والا ہوں۔ وَأُحِبُّ كُلَّ عَلِيمٍ، اور محبت کرتا ہوں ہر اس سے جو علم والا ہو۔ انی علیم احب کل علیم، ہر علم والے کو پسند کرتا ہوں کہ وہ میری صفت سے موصوف ہے، میری ذاتی صفت سے موصوف ہے۔ تو اللہ کی یہ وہ صفت ہے علم، جو اس کی ذات کے ساتھ اس کا وہ تعلق ہے کہ جس طرح آفتاب کے ساتھ روشنی کا تعلق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آفتاب ہو اور روشنی نہ ہو۔ روشنی ہے تو سمجھو آفتاب ہے، آفتاب ہے تو سمجھو روشنی ہے، اللہ ہے تو علم بھی ہوگا، علم ہے تو وہ اللہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ثابت ہوا کہ علم وہ صفت ہے جو اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ کو بر وقت سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر معاذ اللہ کا کوئی لمحہ جہالت میں گزرے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو، معاذ اللہ، تو ایک مریض جو ہے وہ مر جائے، شفا نہیں پا سکتا۔ جو بھوکا ہے اس کو کھانا نہ ملے تو وہ مر جائے گا۔ ایک چیونٹی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی وہ چیز ہے جو سانس لیتی ہے اور زمین پر چل رہی ہے، اس کی تمام ضروریات کا پورا کرنا علم سے متعلق ہے۔ اس کا تعلق علم سے، علم الہی سے۔ ہر چیز اپنے مقام پر چل رہی ہے، دریا اپنے انداز میں بہ رہے ہیں، ہوائیں اپنے انداز میں چل رہی ہیں،
موسم کا جو تقدم و تاخر ہے اس کی تبدیلی ہے، موسم جو اپنے وقت مقررہ پر آتے ہیں، اجرام فلکی جو مقررہ منازل سے گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی اپنے محور مقررہ میں تیر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اوپر ایک ناظم اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، جو منتظم اعلیٰ ہے کائنات کا، جو مدبر کائنات ہے، اس کے علم سے کوئی ذرہ خارج نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ دولت دنیا اللہ کی صفت نہیں ہے، پیسہ صفت نہیں ہے، اس کی تخلیق ہے۔ اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے، دولت کا خالق ہے۔ سمجھے بات؟ اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علم کو خلق کرتا، پیدا کرتا، اپنے علم کو پیدا کرے تو مطلب ہے کہ پھر اس پر وہ وقت بھی گزرا جب وہ عالم نہیں تھا، تو پھر اس نے بعد میں اپنے علم کو پیدا کیا، تو مطلب ہے کہ کچھ زمانہ معاذ اللہ اللہ پر جہالت کا بھی گزرا، اس لیے اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے، دولت کا خالق ہے، مال کا خالق ہے، جمال کا خالق ہے، موت کا خالق ہے، زندگی کا حیات کا خالق ہے، انسانوں کی صفات کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، حروف و اسباب کا خالق ہے، موت و حیات کا خالق ہے، ذات و صفات کا خالق ہے، ہر بات کا خالق ہے۔ لیکن علم اپنے کا خالق نہیں ہے، اسی لیے سنو گل مڑی گوشے نہ کرو، کھلیے گل کرو، نہیں میں بول رہا ہوں، میں لوگوں کو نہیں سمجھا رہا ہوں، ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو نہیں سمجھے، یہ سمجھے ہوئے ہیں، ان کے جہالت پر نہ جاؤ کہ یہ ان پڑھ میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، کملی والے کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں اقبال نگر کے حوالے سے، میاں چنو کے قریب جو اقبال نگر ہے، میں یہ باتیں ان کو سنا رہا ہوں جو علم کا دعویٰ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ تو سمجھے ہوئے، آپ تو وہ لوگ سمجھے ہوئے جو سارے علم کے بعد نتیجہ نکلتا ہے، آپ جہالت کے باوجود اس پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے چبلاواں سمجھا رہے ہیں، تعلیم یافتہ ڈنگراواں سمجھا رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ کملی والے کے جو سچے غلام ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے مقبولوں کو ماننے والے ہیں، مراتب کا لحاظ رکھنے والے ہیں، ان کو کیا سمجھاؤں؟ وہ تو سب پہلے ہی سمجھے ہوئے۔ تو میں اب کر رہا ہوں کہ صفات کا خالق نہیں ہے، اپنی صفات کا خالق نہیں ہے، علم کا خالق نہیں ہے، دنیا کا خالق ہے، دولت کا خالق ہے۔ تو انسان لمحہ فکریہ، انسان اگر اس صفت سے متصف ہو جائے جو اس کی ذاتی صفت ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، اور جس کا وہ خالق بھی نہیں ہے، جب سے وہ ہے اس کا علم، اس کی صفات اس کے ساتھ ہیں، یا اس چیز پر انسان نخرہ کرے جس کو اس نے پیدا کیا۔ علم کو تو پیدا نہیں کیا، اپنے علم کو قدیمی ہے، میرے دادا بولے، پیر مہر علی شاہ بولے،
اجے بھی او پیاں دسدیاں سانوں ماہی